حالت انصاری صاحب تحریک آزادی کشمیر کے حکامت دستے کے لیے کارواں، جن کا سر کبھی بھی کسی کافر ظالم حکمران کے سامنے نہیں، جو عقیدہ اور نظریہ پہلے دن سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے سوچ سمجھ کے قائم کیا تھا، اس کے اوپر ساری کی ساری اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کر دی۔ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ پاک و سردار عبدالقیوم خان کے نام سے مشہور ہو یا کسی اور کے نام سے مشہور ہو، پاکستان اور آزاد کشمیر کا کوئی فوجی جرنیل ہو یا الیکٹڈ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہو، ہر وہ آفت پائے عدالت سے جناب انصاری صاحب نے ٹکرا دی جو ان کے زمین اور ان کے پروگرام کے خلاف۔ اگر میں یہ کہوں کہ ساری کی ساری زندگی جرم کے اندر گزار دی یہ گزارنے کا یہی وہ اپنی پالنا کی ساری ہے آزاد کشمیر کی، اس تحریک آزادی کشمیر کے اندر ایک کرن کی جو حیثیت رکھتے ہیں وہ جب شیخ عبداللہ مرحوم کی آیا کرتے تھے تو وہ بھی انہیں کے پاس آتے تھے، اور فاروق عبداللہ آیا تھا تو وہ بھی انہیں کے پاس آیا تھا۔ ان کا نام اس کشمیر اور اس کشمیر میں یکساں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کشمیر کے رہنے والے بھی اگر کسی لیڈر کی دل و جان سے عقیدت اور احترام سے نام لیتے ہیں اور عزت کرتے ہیں تو وہ نام ہے جناب انصاری صاحب۔ جتنے بڑے یہ اصول اور نظریات کے پابند ہیں ان سے زیادہ بڑے اپنے عقیدے اور نظریے کے پابند ہیں، جتنے یہ بہت بڑے قانون دان ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ قرآن حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف قانون کے پیشے سے ان کا تعلق نہیں، تو ہمارے یہاں آزاد کشمیر اور خصوصاً بالکل کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ ہماری سپریم کورٹ کی عدالت ہو یا ہائی کورٹ کی عدالت، وہاں قرآن پاک اور احادیث اگر کسی آدمی نے ان جج کے سامنے رکھی ہے تو وہ نام ہے جناب انصاری صاحب۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات کی خوش قسمتی ہے کہ میں اس عظیم ہستی کو دعوت خطاب کے لیے بلا رہا ہوں جس کو میں اور آپ سننے کے لیے گفتگو سے بیدار تھے۔ میرے بات ہے جناب انصاری صاحب، میں انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس مختصر سے وقت میں اپنے خیالات سے ملوا دوں۔ Stop again here? جتنے بڑے یہ اصول اور نظریات کے پابند ہیں What ان is سے this? زیادہ بڑے اپنے عقیدے اور نظریے کے پابند ہیں۔ میں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہاں پر بڑے دانشور بڑے علم اور بات عظیم ہمارے میں نے ان لفظوں سے خطاب کروں مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہمارے یہاں بھائی ہیں، انہیں کس طرح سے میں مخاطب ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اسی نام سے مخاطب کروں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ اے ایمان کبھی دعا کہیں تو ہم سب کریں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ کو دفاع دو۔ میرے بھائی نے بہت کچھ یہاں فرما دیا ہے، اس مجھے میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ کسی کے آگے ناکام ہو سکی میری گردن، کسی جگہ میری زبان آج تک نہ لگی۔ یہ فیض ہے استاد کا لقب جس کا ہے مکی و مدنی و ہاشمی و مطلبی، اسی کے فیض سے یہ ذرے بھی برق پا رہے ہیں، اسی کے نور سے سرکار کا ہم تارے۔ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے تعالیٰ کی حکم ہے
کہ ہے ایمان والوں صرف اور صرف اللہ سے ڈرو اور سچ کا ساتھ دو. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی پرکھ یہی ہے. انسان کو اگر اس کے کردار کو پرکھنا ہے تو کس سیرت اور کس معنی میں ڈالا گیا ہے تو اس کو دو باتوں سے آپ پرکھ سکیں گے کہ وہ لالچ میں کیا کرتا ہے اور خوف میں کیا. اگر لالچ میں آ کر کوئی ایمان کو فروخت کر دیتا ہے تو اس کے ایمان کی قیمت یہی سمجھو. میں یہ سمجھوں گا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس بات پائی کی بت پرستی سے بھی برا. اور اگر وہ نہ لالچ کرتا ہے نہ خوف سے گزارتا ہے. بلکہ میں نے عرض کروں ایک بات میں نے جو مطالعہ کیا ہے قرآن پاک کا مجھے ایک بات نظر آئی ہے کہ اگر کسی نے موت پر رہا پائی اور قرآن حکیم میں آتا ہے بلکو حکم کما بلکو حکم کما اتنا تو جو ہے تم اگر کما حق میں اگر تمہیں لالچ ہے اگر تمہیں کوئی خوف ہے تو بلکو حکم کما اتنا اللہ ہی کو تم پکارو خوف میں بھی بتا دیں. ڈر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے ڈر ہوتا ہے کہ روزی نہیں ہے, یہی ڈر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد موت کا خوف ہوتا ہے. تو روزی کے بارے میں جس جگہ میں آیا ہوں جو دوسری ماننے والے کی اکثریت ہے تو اس کو ذرا غور کرو. انہیں کے فکروں کو دیکھو. حضرت رسول مقدس علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر تمہیں رزق چاہیے تو کیا تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ نہ وہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ ذخیرہ کرتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں اور شام کو سیر کو اپنے وقت میں آ جاتے ہیں. اور اللہ جو پرندوں کو کھلاتا ہے کیا وہ اپنی آرام کو نہیں کھلائے گا؟ کیا تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے تو تم نے کبھی جنگلی یا جو سوسن کے طرف ان کو نہیں دیکھا؟ اللہ نے ان کو وہ پوشاک پہنائی ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام اپنی شان شاہی کے باوجود نہیں کرتے. جو جنگلی جانوروں کو پوشاک پہناتا ہے. روٹی کو کھاؤ مکان اس کا ہے تو اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ہے مسیح مقدس کا اعلان. اور قرآن حکیم میں تو بار بار اس کو بتائی گئی ہے کہ ماں من دعوت اللہ نے اللہ اللہ ہی رزقها. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہو. وہ رزق اللہ کے پاس ہے. اور پھر جب یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی حیبت تمہیں ہر بات سے نہ ہوگی. یہی کہہ رہا ہے بتا دو لوگوں کی حیبت تمہیں ہر بات سے نہ روکتے. نہ تو کوئی تمہاری روزی دور کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہاری موت کی نہ مرنے سے مت ڈرو نہ ڈرتا ہے. مومن ہے نہیں ڈر سکتا. اور پھر محسوس کرا غور کرو پھر غور کرو کہ ہم اپنے آپ کو خیر ضرور کہتے ہیں یہ بڑا مقصد وقت ہے. ایک اطلاع مقصد ہے نہ اپنے موضوع سے نہ کرے کر سکوں گا انصاف نہ آپ پر میں آپ کو بات اچھی طرح سے بنا کروں گا. لیکن پھر بھی چند ایک باتیں میں عرض کر دوں کہ آپ نماز پڑھنے آئے آپ نے کہا جی جب اس ملک میں پھرے تو آپ کو کون سا وہ بتانا ہوگا انداز کس سانچے میں ڈالیں گے. جو قرآن حکیم نے تو آپ نمازیوں کی تعریف کی ہے کہ ان انسان کو لے کر لوہا انسان جو ہے وہ دل کا کچا ہے الا المصلین سوائے نمازوں کے امنا صلاۃ الغائبون جو ہماری جو نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں. الذین فی اموالہم معلوم جن کے معلوم ہے یتیم مسکین و محتاج و مسکین کا حصہ ہے. والذین یصدقون بیوم الدین وہ لوگ جو کہ قیامت کے دن کو خدا کی بادشاہی کو جانتے ہیں. والذین ہم رب کے مشرکون یہ وہ نمازی ہیں جو اللہ کی قضا سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون وہ جو اپنی شرعوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی آبائی اور کے علاوہ اور ان سے اس کے علاوہ جو ہے والذین هم لعن والقرآن اطلاع ذات قرآن والے کا بھلائی قرآن اس کے علاوہ کرے گا وہ کیا کرے گا. والذین هم لامانۃ وعد اللہ یہ وہ نمازی کو لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے علم کا پاس کرتے ہیں. والذین هم بشہادت قائمون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی
والذین هم فی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی عزت کے ساتھ ہوں گے لوگ. دیکھ لیں آپ اپنا محاسبہ خود کر لیں، اس خوشی ہے میں بھی اور آپ اپنا سب محاسبہ کریں. تو قرآن حکیم نے جو صفات گنائی یہ آپ دیکھیں، اور اگر ان صفات کے ساتھ آپ اس ملک میں بھی آئے. پہلی بات یہ ہے اسلام نے اپنے ایک بات بتائی، ہمارا کوئی وطن نہیں ہے، ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، ساری پورا علی ہمارا وطن ہے اور ساری کو انسانی ہماری بتا دیں. کیونکہ زمین الحمدللہ 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 ہم تو مانتے ہیں زمین اللہ کی ہے، بادشاہ اللہ کی ہے، اسی کا حکم کیا چلتا ہے. یہ تو باقی آج بات کی چیزیں ہیں، یہ تو ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا اعلان ہو گیا ہے. تمام فترات ادھر کے الواقع منتقل وإذا البحار فجرت وإذا القبور بصرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. یہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور الواقع منتقل وإذا البحار فجرت سمندر اوپر پڑیں گے، وإذا القبور بصرت قبریں اور نیچے اونچی نیچی آ جائیں گی، قبریں پھٹ جائیں گی، اور پھر جان دے گا انسان تو اس نے آگے آواز دے دی اور ان کو بھی جان لے گا جو اس کے پیچھے جو ہے سامنے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو خاطر کر کے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ کی راہ میں کس نے گستاخ بنا دیا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، واللہ جس نے پیدا کیا درست کیا اور اعتدال پر تمہاری ظاہری باطنی قوات کو درست کیا، اس سے تم محفوظ ہوتے ہو. خلقہ فسواک فعدلک، یہ صورت ماشاء اللہ یہ اللہ کو جان کے یہاں کرتے ہو. یہ صورت ماشاء اللہ جس طرح سے چاہا تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت آئی کیا شکل دیکھ لو. اب دیکھ لو کسان جیسے ہے سب کہیں بیٹھے دیکھ لو، مختلف شکل بنانے والا کسی کا اس میں بات نہیں تھا، بلکہ جب ہم یہاں پہنچتے مجھے بات آ جاتی اس کو آپ اس کا بھی سن پڑھا کریں. قرآن حکیم کا وہ حصہ بھی سنا رہا ہوں کہ وہ نجران کے جو عیسائی کے تھے ان عیسائیوں کا وفد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو آج نجران کی آیات پہلی تو ان کی کسی کے قریب آئی تھی. آپ ذرا اس کا مقررہ نہیں اس کا ہوئے، لیکن میں پہلا حصہ تھوڑا سنا دوں کہ الف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی القیوم ہے، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ اپنی زندگی کے لیے کسی کو محتاج نہیں، سپنا اور دوال نہیں. وہ قیوم ہے، ہر چیز اس سے قائم ہے اور وہ اپنے قیام کا کسی کو محتاج نہیں. نزل علیہ کتاب، اس نے کتاب نازل کی، مصدق لما بین یدیہ، جو کہ اس سے پہلے کتابیں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے. یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، انہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے. انجیل، اس نے انجیل کو تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، اور بھلنا اور انسانی کی ہدایت کے لیے وہ کتابیں تھیں. ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، یہ اصل میں ان کو پیغام نہیں پہنچا لوگوں کو. ہم تورات کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، وہ مقدس کتابیں خدا کی طرف سے آئی ہوئی، لیکن وہ محرف ہو، وہ تعریف کرتی ہے، وہ پھر کتاب کا وجود کافی ہے. اور پھر قرآن حکیم آیا تاکہ ان کو صحیح بتائے کہ تمہاری اعتراضات جو تم کہتے ہو، یا ہم پہ کہتے ہیں نا وقالت النصارى ليست اليهود وقالت النصارى ليست اليهود وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى، یہ آپ سے کرتے ہیں. یہودی کہتے تھے نصارہ کے بدلے مسلم، نصارہ کہتے تھے یہودی کے بدلے مسلم. تو قرآن حکیم نے آپ کو بتایا کہ دیکھو تحت ملت ابراہیم حنیفہ، یہ تو ابراہیمی ہے، اس پر ہدایت اس کی طرف آؤ اور پھر کامیابی حاصل کرو. کوئی نہیں ہے، ہم تو حقیقت میں ہم تو یہ کہنے آئے گے، یہ قرآن حکیم بتانے آیا ہے سب کو کہ اے گمراہ کے بسنے والے انسانوں، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی السماء، تو زمین میں کوئی چیز ہو، آسمانوں میں کچھ ہو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جس طرح چاہ